اندھا دھند فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں 8 افراد کو فائر لگتے ہیں۔ فائرنگ کا واقعہ ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے۔ اہل علاقے میں قیامت خیز منظر جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ناظرین، 6 انچ کی جو زمین ہے وہ 5 قیمتی جانوں کو نگل گئی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے بکھر میں پیش آیا ہے۔ اس کی میں تفصیل آپ کو بتا دوں۔ بکھر کا تھانہ بنتا ہے بہل، جس کا علاقہ بنتا ہے چانڈیا۔ اس علاقے میں کیا ہوتا ہے کہ 2 خاندانوں کے درمیان رقبے کا تنازع ہوتا ہے۔ اب ان 2 خاندانوں کے درمیان پہلے بھی مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے واقعات سامنے آئے تھے، اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ 6 انچ کی تقریباً یہ زمین تھی، اور 6 انچ کا جو رقبہ تھا وہ پانی کا راستہ بتایا جا رہا تھا، اور جس کے باعث جو ہے ان دونوں خاندانوں کے درمیان آپس میں تصادم ہوتا رہتا تھا۔ مختلف ڈیروں پر بھی باتیں ہوتی تھی، لیکن آج انتہائی افسوسناک یہ جب واقعہ پیش آتا ہے، یہ واقعہ پوری دنیا کو جو ہے وہ دنگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے۔ کیونکہ اس واقعے میں جو ہے 5 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہوتے ہیں۔ اس واقعے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ بکھر کا علاقہ جو چانڈیا ہے، یہاں پر جب وہ وہاں پر موجود تھے، باپ جس کا نام اسلم بتایا جاتا ہے، وہ اپنا بیٹوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھا، اور اپنے اہل علاقہ کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، مخالف پارٹی کی جانب سے جیسے وہ مخالف پارٹی آتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں اس زمین کے ٹکڑے کو لے کے تصادم ہوتا ہے، اور زمین کے ٹکڑے کو لے کر جب تصادم زیادہ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اندھا دھند فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں تقریباً 8 افراد کو فائر لگتے ہیں، جس میں محمد اسلم جو کہ والد ہے، زمین کا مالک ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کی عمر 19 سال ہے، ایک کی عمر 28 سال ہے۔ دوسری جانب جو 2 اور مقتولین ہیں، ان میں بالترتیب ایک 28 سال اور ایک 25 سے 30 سال عمر بتائی جا رہی ہے، جس کا نام نیاز عرف نیازی ہے، اور ایک کا نام وسیم سجاد بتایا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں زخمی ہونے والوں کی اگر میں بات کروں تو زخمی ہونے والوں میں شفیع اللہ ہے، سجاد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امان اللہ ہے۔ اب ان زخمیوں کو DHQ میں منتقل کیا گیا ہے، DHQ بکھر میں۔ سوال یہ ہے کہ جیسے ہی یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، فائرنگ کا واقعہ ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے، اہل علاقے میں ایک صف ماتم جو ہے یا قیامت خیز منظر جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ بڑی حیران کن چیز یہ ہے کہ اہل علاقہ میں اکثر اوقات ذرائع کے مطابق یہ بتایا جاتا تھا کہ ان کی صلح بھی کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن ان کی صلح نہیں ہو رہی تھی، اور مسئلہ صرف چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کا ہے۔ وہ ایک شعر تھا نا کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اب آپ خود دیکھیں، 6 انچ کی زمین 5 قیمتی جانوں کا ضیاع کر گئی ہے۔ 6 انچ کی زمین جو ہے وہ 5 قیمتی جانوں کا ضیاع کر گئی ہے۔ اب ان جو 5 قیمتی جانیں جو ہیں جن کا ضیاع ہوا ہے، آپ خود دیکھیں کہ ایک فیملی کے اندر جب 5 جنازے جو ہیں وہ اٹھیں گے تو کیا قیامت خیز منظر ہوگا۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ لاہور کے علاقے اچھا میں بھی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں۔ اہل علاقہ میں جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بڑے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، چودھری بھی موجود تھے، جن کا کام تھا کہ وہ ان کی صلح کروا دیتے، لیکن انہوں نے صلح نہ کروائی، اور انہوں نے اس کام کے اندر، اس مخالفت کے اندر اپنا کوئی کردار ادا نہ کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، آج صبح کے وقت جو ہے باقاعدہ طور پر اسی جگہ کے اوپر، جس جگہ کا تنازع تھا، اس جگہ کے اوپر جو ہے تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مخالفین اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر پہلے بحث مباحثہ ہوتا ہے، تلق کلامی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مخالفین پارٹی کی جانب سے اندھا دھند فائرنگ کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، 5 افراد جو ہیں وہ موقع پر ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اور ان میں باپ بھی ہے، 2 اس کے بیٹے ہیں۔ اب آپ خود سوچے، ساری زندگی جس نے محنت کرنی تھی، محنت کر کے جو ہے اپنے بچوں کے لیے، باپ کی عمر میں آپ کو پہلے بتا دوں، جو محمد اسلم ہے اس کی عمر 45 سال بتائی جا رہی ہے، اور آپ خود سوچے کہ 45 سال کی عمر تک جو بندہ اپنی تمام تر دولت جو ہے وہ کما رہا تھا اپنے بچوں کے لیے، تو اسی میں ان کے 2 بیٹے بھی شامل تھے جو اس ناخوشگوار واقعے میں جو ہے مخالفین کی فائرنگ سے قتل ہو گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے جو ابھی کارروائی کی گئی ہے، پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مخالفین ہیں، جنہوں نے فائرنگ کی ہے، جو قاتل ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس وقت ابھی تک کی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق 5 باڈیوں کو جو ہے 5 باڈیز کو
DHQ बक्खर में जो है मुंतकिल किया हुआ है, वहां पर उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उन बॉडीज को लाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा और फिर उनकी आखिरी रसूमात होगी। लेकिन फिर मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी तक मुखालफिन जितने भी हैं वो मौके से फरार हो गए थे, फरार होने में कामयाब हो गए थे, जबकि पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है जितने भी जो कातिल हैं जिन्होंने फायरिंग की है उन तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए और इंसाफ के कटहरे पर लाया जाए। मैं बारहा एक बात करता हूं, ये दौलत, ये जमीन, ये तमाम तर आसाइशें यहीं की यहीं रह जानी है। अगर साथ जाना है तो वो आपके आमाल जाने हैं। लम्हा फिक्रिया क्या है? लम्हा फिक्रिया ये है कि एक 6 इंच की जमीन जो है वो 5 कीमती जानों का ज़िया कर गया है। यानी कि 6 इंच, 1 से 1.25 इंच की जो वैल्यू है, क्या वो एक कीमती जान के बराबर है? ये अब आपने सोचना है। क्या इस तरह के वाकयात जो पेश आते हैं इसमें असल वजह क्या है और इस तरह के वाकयात की कोई रोकथाम के लिए क्या कोशिशें करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह के बाद।